تفسیر ضیاء القرآن 14واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 61۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر فوراً پکڑ لیا کرتا اللہ تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کے باعث تو نہ چھوڑتا زمین پر کسی جاندار کو، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک مقررہ میعاد تک، پس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے ہو سکتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ لوگ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں عجلت سے کام لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھی اتنی جلد بازی سے کام لے کر ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیتا تو زندگی کا نام و نشان ہی کہیں باقی نہ ہوتا، یہ ساری دنیا اجاڑ اور ویران ہوتی۔ لیکن وہ تو بڑا کریم ہے، وہ ہمیشہ عفو درگزر سے ہی کام لیتا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو وہ چشم پوشی فرماتا ہے، تم غلطیاں کرتے ہو اور وہ معاف فرماتا ہے، اور اس کی عفو درگزر کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ مقررہ وقت آ جائے، اس کے بعد پھر کسی تقدیم و تاخیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ سورہ نحل آیت نمبر 62۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ ترجمہ: اور تجویز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں جنہیں وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہے ان کی زبانیں جھوٹ جب وہ کہتی ہیں کہ فقط انہی کے لیے بھلائی ہے، یقیناً ان کے لیے تو آتش جہنم ہے اور انہی کو دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 62 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یعنی ان مشرکین کے ڈھنگ بھی نرالے ہیں، جب یہ بزم خود بٹائی کرتے ہیں تو جو ردی اور خسیس چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے، اور جو اچھی اور عمدہ چیز ہوا کرتی ہے اسے وہ اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، بیٹے ان کے لیے، کمزور اور لاغر جانور اللہ تعالیٰ کے نام کا اور موٹا تازہ ان کا اپنا۔ غرض یہ کہ اس قسم کی بیسیوں حماقتیں ہیں جو ان سے آئے دن سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 62 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ انہی کو دوزخ میں پہلے بھیجا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر بفرض محال اس نبی کی بات سچی بھی ہوئی اور قیامت آ بھی گئی تو جنت ہمارے ہی حصے میں آئے گی، اور اس دن بھی دوزخ کے شعلے اور محرومیاں انہی بے نواؤں کے لیے مخصوص کی جائیں گی جو آج اپنے آپ کو جنت کی نعمتوں کا واحد حقدار خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم بخت جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے لیے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اس میں قیامت کے دن انہیں پھینک دیا جائے گا۔ ان بدبختوں کو جنت اور نعیم جنت سے کیا واسطہ؟ مفرطون کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن مجھے قتادہ کا قول زیادہ پسند ہے، ای معجلون الی النار، اور اسی کے مطابق میں نے ترجمہ کیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 63۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ: باخدا ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف آپ سے پہلے، پس آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو، پس وہی ان کا دوست ہے آج بھی، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ دنیا میں وہ شیطان کے چیلے بنے رہے، نہ انہوں نے اپنے خدا کو پہچانا اور نہ اس کے رسول کریم سے تعلق جوڑا۔ آج قیامت کے دن وہ جانے اور ان کا پیشوا ابلیس، اسے ہی جا کر کہیں وہ انہیں عذاب الہی سے چھڑائے۔ سورہ نحل آیت نمبر 64۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر یہ کتاب مگر اس لیے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب سراپا ہدایت
اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 65۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے بنجر بن جانے کے بعد، بے شک اس میں کھلی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی آواز سنتے ہیں۔ یہاں پر 14ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔